اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوثیہ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کا یہ عمل نیکی کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ میری ایک ویڈیو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علماء کرام صرف مساجد تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد میں مقید رہنے والے جو علماء کرام ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے حق بات کہنی ہے تو آپ کو معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنا محتاج رکھ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں حاجت نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی التجائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ جب آپ امت کے بارے میں پریشان ہوتے تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور التجائیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارک ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں۔ علماء کرام اپنے آپ کو معاشی طور پر اس قدر مضبوط کریں کہ جب وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما ہوں تو حق بات کہیں۔ اکثر مساجد میں اپنے ملک کی بات کروں گا، پاکستان کی، علماء کرام مساجد کی انتظامیہ کے زیر تحت ہوتے ہیں۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ انتظامیہ راضی رہے گی تو آپ کی خیر ہے، مسجد کی انتظامیہ آپ سے نالا ہے، ناراض ہے، تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ میرے قبلہ محسن، میرے مربی حضور قبلہ بابا جی سید ضیاء الحبیب صابری کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، مبشر حسین، مسجد میں کام کرنے والا جو مولوی ہے، عالم ہے، اس کا ہر سانس آخری ہے، اسے اپنا بسترا باندھ کے رکھنا چاہیے۔ تو میری علماء کرام سے گزارش ہے